السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج دو تین بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں جن کے حوالے سے بات ہوگی. سب سے پہلے تو کیا فیصل واوڈا نے سپریم کورٹ کے سامنے سجدہ کیا؟ آج ان کو معافی تو مل گئی لیکن ان کے سجدے کی ویڈیو بہت وائرل ہے. اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں. اس کے علاوہ جناب بجٹ پاس ہو گیا اور بجٹ میں جو ٹیکسز کی بھرمار ہے وہ عام آدمی کے لیے بڑی مشکل ہے. خاص طور پہ انٹرنیشنل سفر کے لیے 12,500 اکانومی کلاس پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا اور جو بزنس کلاس ہے اس پہ تو لاکھوں روپے کا ٹیکس لگا ہے. یہ والی بات بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح ہے. اور تیسرا پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ ڈویژنز سامنے آئی ہیں. عمر ایوب کا استعفیٰ تو ہے ہی ہے لیکن پی ٹی آئی میں گروپس ہی گروپس ہیں. کتنے گروپس ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس حد تک تقسیم پی ٹی آئی میں آ چکی ہے. چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے. تو جناب سب سے پہلے بجٹ منظور ہو گیا. ٹیکسز سے کی بھرمار ہے اس بجٹ میں اور یہ بجٹ جناب پاس ہوا قومی اسمبلی سے. اس میں جو سب سے بڑا ٹیکس جو اب سامنے آ رہا ہے وہ ہے اکانومی کلاس پہ سفر پہ ٹیکس. اور اکانومی کلاس پہ آپ دبئی جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، کسی بھی اور ملک جا رہے ہیں تو جیو نیوز کے مطابق 12,500 روپیہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا ٹکٹ پہ. تو یہ بہت بڑا ایک خواہ مخواہ کا خرچہ اب ایڈ ہو جائے گا آپ کے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس بجٹ کے فوراً بعد ابھی جو پٹرول کی قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے. اس میں لیوی بھی لگے گی اور 10 روپے سے زیادہ تک کا اضافہ بھی متوقع ہے. تو مہنگائی یہ اس سائڈ سے بھی آئے گی. اور جو بزنس کلاس ہے اس کے جو ٹیکسز ہیں بزنس کلاس میں یورپ جائیں گے باقی ممالک جائیں گے تو لاکھوں میں ہیں. کسی کا 1,00,000 روپے، کسی کا 1,32,000 روپے. تو یہ جو مسافر ہیں انٹرنیشنل مسافر ان کے لیے ایک بری خبر آئی ہے کہ یہ بہت بڑا یہ نقصان ہونے جا رہا ہے اور ٹیکس ان کو بڑا پڑنے جا رہا ہے. 12,500 ایک ایئر ٹکٹ پہ اکانومی پہ یہ بہت بڑا خرچہ آپ پہ ایڈ ہونے جا رہا ہے. اور باقی جو ٹیکسز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. دوسری خبر جناب فیصل واوڈا کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جناب وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اس سے پہلے یہ ہوا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہ فیصل واوڈا ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں اگر آپ ہماری پگڑیاں اچھالیں گے تو ہم آپ کی پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے. آج دیکھیں کس طریقے سے وہ سجدہ ریز ہیں. یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے جس میں وہ سجدہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس پر جناب اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ان کو معاف کر دیا تھا، ان کو بھی اور فیصل کمال کو بھی. انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تھی. سپریم کورٹ نے آج میڈیا کی تو بہت کلاس لی اور میڈیا کو کہا کہ ٹی آر پی کے لیے کام کرتے ہیں، فساد فی الارض ہے. اپنے پیسے کمانے کے لیے ججوں کی یہ پریس کانفرنس چلنے دی. لائیو کیوں کٹ کیا، اپنے ڈیلے کا میکینزم کیوں نہیں یوز کیا اور شدید وہ کی اور سارے میڈیا گروپوں کو نوٹس بھیجے. مگر فیصل واوڈا اور وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو معافی مل گئی. معافی ملتے ہی فیصل واوڈا باہر آئے اور جناب انہوں نے سجدہ پرفارم کیا. یہ ویڈیو بہت وائرل ہے اور اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہم پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے، آج سجدہ ریز ہو گئے ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کو سجدہ کیا؟ اس پہ بہت لوگ مذہبی سوال بھی اٹھانا شروع ہو گئے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا. اور یہ وجہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں وہاں پہ صرف فوٹیج دیکھ کے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہ جب فیصل واوڈا الیکشن کمیشن میں تھے اور ان کا کیس چل رہا تھا اور جب یہ پی ٹی آئی کا عروج تھا اور یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے، اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں ان کی تاریخ ڈیلے کر دی. ایک دن کہا کہ ہم ان کا فیصلہ سنانے لگے، ان کو ڈی سیٹ کرنے لگے. بعد میں ایونچولی ڈی سیٹ ہو گئے تھے لیکن ایک دفعہ ان کا بہت تھا کہ یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے لیکن کیس کو یہ گئے اور خطرہ تھا. اس دن ان کی بچت ہو گئی. کیس کافی دنوں کے لیے پینڈنگ ہو گیا. باہر آئے، میں ادھر ہی موجود تھا. باہر آئے، انہوں نے سجدہ کیا اور سجدہ ظاہر ہے قبلہ رخ کیا. پنڈی کی طرف قبلہ رخ نہیں تھے، وہ بالکل سجدے قبلے کی طرف ہی تھے. سجدہ کیا، اس کے بعد چلے گئے اور ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے خدا کا شکر ادا کیا. تو سجدہ شکر تھا یہ، سپریم کورٹ کو سجدہ نہیں تھا. ظاہر ہے سپریم کورٹ میں تو پہلے ہی معافی مانگ چکے تھے. معافی ایک قسم کا جھکنا ہوتا ہے، تو وہ جھک چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے آ کے یہاں پہ سجدہ کیا لیکن یہ سمبولک تھا. اور اس پہ جناب اس پہ پی ٹی آئی اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ان کی اکڑ کدھر گئی اور آج یہ سجدہ ریز ہو گئے. تو یہ حقیقت تھی. ویسے فیصل واوڈا نے جو زبان استعمال کی تھی وہ سخت تھی. بعد میں ان کو معافی مانگنی پڑی، انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور جھکنا تو ان کو بہرحال پڑا ہے. لیکن سجدے کو مذہبی رنگ دینا غلط ہے. وہ انہوں نے سجدہ شکر بجا لایا کہ ان کی ممبرشپ بچ گئی. ادروائز اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ ان کے توہین عدالت کے لیے 1 منٹ کی بھی سزا سنا دیتی تو وہ سینیٹر شپ ان کی چلی گئی تھی اور وہ پھر عملی سیاست سے 5 سال کے لیے باہر ہو جاتے. یہ ان کے لیے بڑی شکر کی بات تھی، اس لیے وہ خوش نظر آئے. اب آتے ہیں جناب پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی پہ اس وقت بحران چل رہا ہے اور پی ٹی آئی کل عمر ایوب صاحب نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا.
اس سے پہلے جب عدت کیس کا فیصلہ آیا تو عمر ایوب کو کارکنوں نے گھیر لیا، ان کے خلاف نعرہ بازی ہوئی اور بڑی مشکل سے وہ جان بچا کے گارڈز نے دھکے دیے ان کے اور ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ نکل کے جانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ان کے استعفے کی خبر آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پارٹی میں ان کے استعفے کے حوالے سے یہ عمران خان کی ڈائریکشن پہ استعفیٰ ہوا ہے، اور جو پارٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ کلیم کریں کہ کچھ دن پہلے سے یہ ڈیولپمنٹ تھی، یہ ان کو کل ہی صرف نہیں تھا، کل کا ایک انسیڈنٹ تھا، لیکن پہلے سے وہ پریشر فیل کر رہے تھے کیونکہ فواد چودھری کا انٹرویو آیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ بونے ہیں، یہ چوہے بن جائیں گے اگر قداوت لیڈر شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ پارٹی کی طرف سے بہت ذرا ماؤنٹنگ پریشر ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے کہ یہ لیڈرشپ ہے، یہ مظاہرے نہیں کر رہی، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں نہیں کر رہی۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بہت کیمپین چلائی اور انہیں برہم ہے، اس وجہ سے پریشر آ رہا ہے۔ پھر پارٹی میں آپ کو پتہ ہے 2-3 گروپ بن چکے ہیں، یعنی کوئی ایک شخص سے میں نے پوچھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہر 3 بندوں کا تو ایک گروپ ہے، کوئی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی۔ علیمہ خان کا الگ سے گروپ ہے، شبلی فراز کا ایک بڑا گروپ ہے جو کہ اس وقت پاور میں ہے، شبلی فراز اس میں شامل ہیں، رؤوف حسن اس میں شامل ہیں، یہ سارے لوگ ایک گروپ ہیں جس میں کہا جاتا تھا کہ عمر ایوب بھی اس کا گروپ کا حصہ تھے، ظاہر ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ تھے، بیرسٹر گوہر بھی اسی میں ہے۔ لیکن عمر ایوب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے بڑے ٹرسٹڈ آدمی تھے، اب ان کے اوپر یہ اس طرح کا کارکنوں کا الزام اور غداری، یہ بہت غلط ہے، افسوسناک ہے۔ اس کے علاوہ شندانہ گلزار اور شہریار افریدی اور علی محمد خان کا ایک الگ سے گروپ ہے پارٹی میں، وہ جناب وہ الگ سی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ علیمہ خان کا ایک الگ سے گروپ ہے، اور ایک گروپ جو کہ سب سے پاورفل گروپ ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا گروپ۔ اور سوشل میڈیا گروپ اتنا پاورفل ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ڈائریکٹلی عمران خان کو رپورٹ کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ رپورٹ نہیں کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ٹاکرا پڑتا ہے پارٹی میں اور سوشل میڈیا میں تو عمران خان کی فیور ان کی وزن میں ڈالتا ہے۔ مجھ سے بات ہو رہی تھی کل ایک فارمر پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی، تو ان سے میں نے کہا کہ کتنی اہمیت دیتے ہیں خان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب اتنی اہمیت دیتے تھے سوشل میڈیا کو، اتنی اہمیت کہ ہمارے کہنے پہ میٹنگ سے اٹھ کر چلے آتے تھے۔ میٹنگ چل رہی ہو اور ان کو کہا جائے کہ سوشل میڈیا کی کال ہے تو کیبنٹ کی میٹنگ تک انہوں نے چھوڑ دی اور باہر آ کے بات سنی کہ جی کیا بات کر رہے ہیں۔ ان کے کہنے پر منسٹر تبدیل ہو جاتے تھے سوشل میڈیا کے کہنے پر۔ یعنی سوشل میڈیا اتنا پاورفل رہا ہے اور ہے ابھی، کیونکہ عمران خان صاحب بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کو یہاں تک لانے میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ جبران الیاس صاحب تو اب شامل ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو پارٹی میں کنسسٹنٹلی رہے ہیں، والنٹیئرز جو ہیں ان کے بڑے پاورفل رہے ہیں اور واقعی میں بڑی پارٹی کے لیے وہ بڑی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا جو بیانیے کو پروموٹ کرنا ہے وہ سوشل میڈیا نے کیا، تو سوشل میڈیا بہت طاقتور آرگن ہے ان کا پارٹی کا، اور اس کو عمران خان بہت مضبوط حیثیت دیتے ہیں اور خود انٹرسٹ لیتے ہیں۔ مطلب بیسیکلی وہ سوشل میڈیا ٹیم کو ڈائریکٹلی خود لیڈ کرتے ہیں جب وہ باہر ہوتے ہیں، تو ابھی بھی ظاہر ہے جو اندر سے انہوں نے کہا اور انہوں نے پوری سپورٹ کا اظہار کیا۔ اب پارٹی میں یعنی آپ دیکھیں یہ 3-4 گروپ جو ہے وہ واضح طور پہ ڈویژن سامنے آئی ہے۔ اس وقت کارکن جو ہے بڑے مایوسی کا شکار ہیں کہ یہ پارٹی کا کیا ہوگا، اور یہ کیا ہے کہ 1.5 انچ کی الگ الگ مساجد بنائی ہوئی ہیں، کوئی یونٹی نہیں ہے۔ ظاہر ہے لیڈرشپ جب جیل میں ہو تو پھر یونٹی باہر نہیں ہوتی، اور اب نظر آ رہا ہے کہ وہ پارٹی فشار کا شکار ہے اور اندرونی انتشار کا شکار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ 21 رکنی ایک فارورڈ بلاک کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ سامنے آ رہا ہے جس میں وہ پریشر آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ باتیں ہیں اور یہ کہانیاں بڑی کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو پارٹی کے لیے کوئی اچھا وقت نہیں چل رہا، گو کہ عوامی سطح پہ مقبولیت ان کی برقرار ہے اور ان کے بیانیوں کو بڑی سپورٹ حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بہت انتشار کا شکار ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو علی امین گنڈا پور ہیں، ان کے حوالے سے بھی کوئی بڑی پیش رفت سامنے آنے والی ہے آئندہ چند دنوں میں۔ آپ اسٹے ٹیونڈ کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی بڑی خبر سامنے آنے والی ہے کہ وہ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے جو ایک بڑی خبر دے گا، ایک بگ بریکنگ نیوز آئے گی اس سائڈ سے۔ تو یہ تھی جی آج کی 3 خبریں، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔